نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اس خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، ہم سب سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ ہم جو حضرت عمر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی کے ورق الٹ رہے ہیں، ان کی زندگی سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں شامل کر دے اور ایسا عمل کروا دے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت عمر کی جسٹس سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح مدعی اور جو مدعا علیہ ہے وہ ان کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے اور مقدمے کا فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے، دونوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، اور بہت ہی جیسے جو باتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ آج کے دور میں بھی اپلائی ہوتی نا، اتنی خوبصورت باتیں، اتنی بصیرت والی باتیں تھیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے قصہ، یہ میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا نا، ابھی کچھ ہی دنوں پڑھا، یہ جو کتاب ہے حضرت عمر کے فیصلے، اس میں نا، تو اس میں جو ہے سیدنا دانیال علیہ السلام کا جست اطہر کا نا اس کے بارے میں ہے۔ جست یعنی کہ جسم، اور اطہر یعنی پاک جسم نا۔ اور دانیال جو تھے یہ ہمارے نبی تھے، رسول تھے، اور ان کے بارے میں بھی باتیں ہیں کہ بہت ہی جیسے عقل مند نبی تھے نا، اور جیسے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں ان میں سے ایک تھے نا۔ تو جو ایک مشہور تابعی ہیں ابو العالی، یعنی تابعی کون ہوتا ہے؟ جیسے ایک صحابی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا وہ سارے لوگ صحابی تھے، ان صحابیوں سے جو لوگ ملے وہ سارے تابعی تھے، اور ان تابعیوں سے جو لوگ ملے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں نا۔ یعنی کہ یہ وہ 4 نسلیں ہیں جو کہ بہترین لوگ تھے، جو کہ بہترین راستے پہ تھے اور صراط مستقیم پہ چلتے رہے نا۔ تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، تابعین اور تبع تابعین کے راستے پہ چلیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو میں آپ کو سامنے رکھتی ہوں کہ جو مشہور تابعی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب شہر تسر کو فتح کیا نا، یہ یعنی ایران کا شہر تھا نا، تو ہرمزان کون تھا؟ ہرمزان جو ہے وہ ان کا بادشاہ تھا نا ایران کا۔ تو ہرمزان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی، اب دیکھی کتنی حیرت کی بات ہے، جس پہ ایک فوت شدہ شخص کی لاش رکھی ہوئی تھی، اور اس کے سر کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ کتاب اٹھا لی اور سیدنا عمر بن خطاب کی خدمت میں لے گئے۔ ایران جو ہے حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا۔ تو انہوں نے جو تابعی کعب الاحبار کو بلایا نا، تابعی کعب الاحبار کون تھے؟ وہ جو کہ علماء یہود میں سے تھے نا، اور اسلام لانے سے پہلے بنی اسرائیل کی کتب پر خاصی ان کی علمی دسترس تھی، اور یعنی اچھے بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب حضرت عمر کے پاس وہ کتاب گئی تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور ان سے کہا نا کہ یہ کتاب دیکھو۔ تو ابو العالیہ کہتے ہیں میں عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے اس کتاب کو پڑھا، اور میں اس کتاب کو یوں پڑھ رہا تھا کہ گویا قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں، یعنی سلو سمجھ کے پڑھ رہا تھا۔ ابو العالیہ کی شاگردی کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا، تو انہوں نے فرمایا اس میں امت محمدی کی سیرت، معاملات، دین، انداز بیاں اور بات کے حالات پہ روشنی ڈالی گئی تھی۔ دیکھیے ہر نبی نے بتایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا، تو اس کو فالو کرنا۔ اور اگر آپ نے صحابہ کی کتاب پڑھی ہوگی، جو ہے بہت ہی مشہور کتاب ہے، دیکھیے صحابہ کے بارے میں، جو تو اس میں آپ نے وہ والا قصہ پڑھا ہوگا نا، جس میں جو ہے جب قیصر روم کے پاس پہنچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کہ اسلام قبول کر لو، تو قیصر روم نے ابو سفیان کو بلا کے پوچھا تھا نا کہ بتاؤ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جب ساری بات ہو گئی تھی تو پھر اس کے پاس ایک باکس تھا جو کہ بہت ہی ان کا پاک سیکرٹ تھا اور بہت ہی مقدس باکس تھا، اس کو لایا تھا اس نے، اور اس کو کھولا تھا تو اس کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایمبرائڈری کی ہوئی تصویر بنی ہوئی تھی نا، ایک رومال تھا جس میں ریشمی رومال تھا جس کے اندر، اور اس کے ساتھ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، ان کی بھی تصویریں تھی نا۔ جب اس نے نکال کے دکھایا کہ اس طرح کے ہیں تو ان لوگ نے کہا تھا ہاں یہ انہی کی تصویر ہے نا۔ تو یعنی کہ کچھ نبیوں نے جو کہ سچے نبی تھے، انہوں نے ان کا حلیہ بھی بتایا تھا نا، حلیہ مبارک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تھا،
اور یہ جو یہودی کے علماء تھے ان کے تو دیکھیں اس میں پوری باتیں حضرت دانیال نے بتا دی تھی نا، کہ امت محمدیہ کی سیرت کیسے ہوگی، ان کی معاملات کیسے ہوگی، دین کیسے ہوگی، انداز بیاں کیا ہوگا، ان کے حالات کیسے ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ظاہر امت محمدیہ کی سیرت بتائی گئی ہوگی کہ وہ بہت اچھے تھے، بہت کیریکٹر والے ہوں گے اور بہت امانت دار ہوں گے، بہت صادق ہوں گے، ان کے نبی بھی بہت امانت دار، صادق اور امین تھے۔ تو ہمارے اندر ہیں وہ کیریکٹر، وہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ ہم کیا صداقت کا نمونہ ہیں؟ ہم کیا امانت دار ہیں؟ امانت دار یہی نہیں ہوتا کہ جب کسی نے ہمیں پیسے لا کے دیے تو ہم نے رکھ لیے، کسی کی بات ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، کسی نے اچھا مشورہ مانگا وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ توحید کی امانت ہمارے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو اس توحید کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اس امانت کی ذمہ داری تو یہی تھی نا کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھائیں، لوگوں کو اچھے اللہ کی طرف لائیں۔ تو یعنی سوچ رہی تھی کہ امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین اور انداز بیاں اور بات کے حالات پہ روشنی ڈالی گئی تھی، تو کیا اس کتاب میں ہمارے بارے میں لکھا ہوگا اور ہم کیا ہے نا، وہ اللہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے اور تم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کے، اسی طرح کا شعر ہے، شاید میں نے تھوڑا بہت غلط پڑھا ہو۔ تو پھر دوبارہ واقعے کی طرف آتے ہیں، تو جو کہہ رہے تھے ابو العالیہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا اس میں امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین، انداز بیاں اور اباد کے حالات پہ روشنی ڈالی گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو فوت شدہ شخص تھے یا جس کی لاش تھی وہ کون تھے نا، اور اس کا کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سیدنا عمر کے فیصلے کے مطابق دن کے وقت مختلف جگہوں پہ 13 قبریں کھولیں، پھر رات کے وقت ان میں سے انہیں ایک میں دفن کر دیا، اور سب قبریں زمین کے برابر تھیں۔ یوں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صحیح قبر کا علم نہ ہو اور آئندہ قبر کشائی نہ کر سکیں۔ دیکھیے یہ کتنی عقل مندی تھی نا کہ 13 قبریں کھولیں اور اس سے ایک میں ڈالا تاکہ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ اس کے اندر ان کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کو اتنی عزت دیتے تھے اور انہوں نے لاش دفن تک نہیں کی تھی نبی کی، اور اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اور جو ہے تو حضرت عمر کو یہ چیز بالکل ناپسند تھی نا کہ لوگ قبروں پہ جائیں اور ان کے ساتھ اس اوپر جا کے قبر پرستی کریں اور ان سے جا کے مدد مانگیں۔ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ نا یوں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صحیح قبر کا علم نہ ہو۔ تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے عرض کی کہ وہ لوگ اس لاش مبارک کا کیا کرتے تھے؟ تو جو ابو العالیہ تھے انہوں نے کہا ان کا خیال تھا کہ جب ان کو قحط ہوگا، قحط سالی میں مبتلا ہوں گے یا کچھ پریشانی ہوگی تو وہ ان کی چارپائی کو باہر نکال کے لے آتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا آپ کے خیال میں وہ کون شخص تھا؟ تو انہوں نے کہا انہیں سیدنا دانیال علیہ السلام کہا جاتا ہے نا۔ تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے وہ کتنا عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے؟ انہوں نے فرمایا 3000 سال پہلے رخصت ہو گئے تھے۔ تو ان کے شاگرد نے حیرت سے کہا تو کیا ان کے مبارک جسم یعنی ان کی لاش ڈیڈ باڈی تھی ادھر تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ تو جو ابو العالیٰ انہوں نے فرمایا کہ بس ان کی گدی سے چند بال جو گدی ہوتی ہے جو بیک کا حصہ ہوتا ہے گردن کے ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے سر کا، اس کو کہتے ہیں، اسی سے صرف چند بال گرے تھے، کیونکہ انبیاء اکرام کے جسم کو نہ زمین کھاتی ہے اور نہ درندے اسے کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنی جیسے خوبصورت بات ہے نا کہ جو ہے انبیاء اسلام کی باڈی کو اللہ تعالیٰ سیو کرتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس باڈی کو دفن تک نہیں کیا اس چکر میں کہ ہم ان سے اپنے مشکلات کے لیے کریں گے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو لوگ اس کو نہلا دھلا کر نماز جنازہ پڑھ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دیں۔ اچھا ایک اور جو حضرت عمر کا ایک واقعہ مجھے بہت لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا دیکھیں ان کا وزڈم دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ بھی جو زمینیں بیکار پڑی ہیں، بے آباد ہیں، جس میں کوئی کراپس نہیں ہو رہا، فصل نہیں ہو رہی، تو اگر کوئی وہ زمین کو لے تو اس کے اوپر کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ زمین لیتا ہوں، یہ زمین مجھے دے دیں اور میں اس کے اوپر ہل چلاؤں گا اور اس میں اناج پیدا کروں گا، تو اس کو دے دی گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ بھی کیا جاتا تھا کہ وہ آدمی زمین لے کے اس کے اوپر گھر بنا کے تو نہیں بیٹھا گیا، اس کے اوپر اس نے کھیتی لگایا نا،
کیونکہ جب کھیت لگے گا، اناج پیدا ہوگا تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا نا، لوگ خریدیں گے، بیچیں گے، لوگ اناج سستا ہوگا، جب ضرورت ہوگی تو اناج کام آتا ہے نا۔ تو جو حضرت نافع تھے، جو ابو عبداللہ حضرت نافع جو کہ حضرت عمر فاروق کے غلام تھے، انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ بصرہ میں ہمارے پاس کچھ زمین پڑی ہے جو نہ خراج والی ہے، نہ ہی اس کے دینے سے کسی مسلمان کو نقصان ہے، اگر آپ مجھے وہ زمین دے دیں تو میں اس میں گھوڑوں کے لیے چارہ کاشت کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ کو کہا کہ یہ حضرت نافع نے، جو کہ ابو عبداللہ ان کا نام تھا نا، ابو عبداللہ نے مجھ سے دجلہ کے کنارے کی زمین مانگی ہے، وہ اس میں گھوڑے کے لیے چارہ تیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی گھاس لگانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ زمین جزیے کی نہیں ہے تو جزیے کا زمین کا پانی بھی اس میں سے نہیں گزرتا، تو یہ زمین انہیں دے دو، یعنی کسی غیر مسلم کا پانی اور کسی غیر مسلم جو کہ جزیہ دیتے ہیں ان کی نہیں ہے تو اور بیکار ہے تو انہیں دے دو نا۔ پھر اسی طرح جب بن حکیم جو ہے نا، احوص بن حکیم، انہوں نے ان سے ایک مروی روایت ہے کہ مسلمانوں نے جب حمص کو فتح کر لیا تو اس میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اسی ادھر ہی ایک نہر تھی جس کو نہر اربت کہتے ہیں نا، تو ادھر ہی انہوں نے اپنی ایک چھاؤنی بنا لی، یعنی اپنا ایک کیمپ بنا لیا۔ تو جسے جب حضرت عمر فاروق نے پھر اس کیمپ کو قائم رکھا، پھر جب حضرت عمر فاروق شہید ہو گیا اور حضرت عثمان ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی، 2 نور والے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین نے بھی اس کیمپ کو برقرار رکھا نا۔ پھر اس میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ جو ہے اربت نہر کے پل کو پار کر کے رستن، جو کہ اس جگہ کا نام تھا، وہاں تک پہنچ گئے تھے اور اس کے برج میں پیچھے رہ جانے مسلمانوں کے لیے چوکی بنا لی۔ پھر جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت عمر فاروق نے ان کے ساتھیوں کو نہر اربت کے کنارے کی زمین دے دی ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں زمین میں بھی شریک کیا جائے۔ تو اس بارے میں حضرت عمر فاروق کو درخواست دی، تو حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ انہیں بھی جہاں انہوں نے چھاؤں بنائی ہے اسی طرح کی چراگاہ دے دی جائے، یعنی کہ ان کو تھا کہ اگر لوگ مانگ رہے ہیں اور وہ زمین جو کہ حالانکہ اس زمین پہ جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا، بیکار ہے، آباد نہیں ہوئی ہے، تو ضرور اس کو یوز کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ اس کو یوز کر لیں۔ پھر حضرت عمر کا جو ہے نا ایک اور جو ان کا وزڈم تھا نا کہ وہ اس وقت کے لیے ایمرجنسی سچویشن یا جو کہتے ہیں ہنگامی حالت ہے، اس کے لیے وہ چاہتے تھے نا کہ ہمارے پاس کچھ ریزرو رہے نا، کچھ مال رہے، کچھ غلہ رہے، تو جب پریشانی ہو یا جب ایک دم سے قحط آ جائے یا پیسے کی ضرورت ہو تو ہمارے ہاتھ میں ایسی چیزیں رہنی چاہیے تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ نا حضرت عمر فاروق نے کیا کیا تھا، اموال فے کی صورت کو قطعی طور پر سختی سے رد کر دیا تھا کہ اموال فے میں سے نقد وغیرہ ضرورت کے لیے ذخیرہ کر لیے جائیں، کیونکہ اس طرح ذخیرہ کرنا دراصل اس کے فوائد مسلمانوں تک پہنچنے سے رکنا ہے۔ اچھا، اب یہ چیز آپ لوگ کو تھوڑی مشکل لگے گی تو تھوڑا میں ایکسپلین کر لیتی ہوں، آپ نے سورہ حشر میں بھی پڑھا ہوگا نا یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو 2 طرح کے مال ہوتے ہیں، ایک مال فے ہوتا ہے اور ایک مال غنیمت ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد ملے نا، جس کے لیے آپ گھوڑے دوڑائیں، جس کے لیے آپ پوری جنگ کریں، تیاری کریں، اور پھر جو دشمن چھوڑ کے آپ کو جنگ میں فتح ہو رہی ہے تو دشمن جو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہا ہے، جو پیسہ، جو زیور، جو گھوڑے یا جو ہتھیار، وہ سارا مال غنیمت میں آتا ہے۔ اچھا، مال فے کیا ہوتا ہے کہ آپ گئے جنگ کے لیے اور دشمن آپ کے سامنے نہیں آیا، ڈر کے بھاگ گیا، یعنی آپ نے بغیر جنگ کے ساری چیزیں لے لی نا، اور وہ اپنی نقدی چھوڑ کے چلے گئے، اپنی جانور لے کر آتے تھے نا ساتھ میں تاکہ جانوروں کو ذبح کر کے کھلایا پلایا جائے، تو وہ جانور چھوڑ کے چلے گئے، ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے، اور جو بھی چیزیں چھوڑ کے چلے گئے تو وہ مال فے ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری فتوحات ہوئی تھیں عراق کی اور دمشق کی اور خاص کے شام کی نا، شام کی زمینیں بہت اچھی ہیں، تو جب یہ سارے ایریاز مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، اور یہ سارے ایسے ہیں جو کہ آسانی سے فتح ہو گئے تھے نا، ایک سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو یہودیوں کا ایریا تھا، یہودی اس جگہ آباد تھے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کرنے کی سازش کی تھی، اور پھر وہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ نا، ان کو جان ان کی بخش دی گئی تھی اور ان سے کہا تھا ہٹ جاؤ، تو وہ اپنی ساری زمینیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو وہ زمینیں جن لوگوں نے
اور جو کچھ اس میں جو جیسے دمشق وغیرہ تو فتح بھی ہوا تھا، تو وہ والی وہ جو فتح کے بعد آئے تھے، اور جو فتح سے تو وہ ساری زمینیں بہت زیادہ تھیں نا، بہت زرخیز زمینیں تھیں اور بہت تھیں. اور جو خاص کی جو مال فے کی تھی، یعنی کہ جو بغیر جنگ کی ہوئی تھی، وہ سارے جو صحابہ تھے وہ کہتے تھے یہ ہمیں بانٹا جائے. ہوتا کیا تھا کہ اس کی اس طرح ہوتا تھا کہ جو آدمی سوار ہو کے جاتا تھا تو اس کو 2 حصے ملتے تھے، اور جو آدمی اکیلا جیسے اپنے لڑنے گیا تو اس کو 1 حصہ ملتا تھا مال غنیمت یا مال فے سے نا. کیونکہ 2 حصے یہ کہ اس کو اپنے گھوڑے کو بھی کھلانا ہوگا، اور 1 حصہ اس کو کہ جو صرف اپنے آپ کو اپنے لیے رکھے گا. اور اس کا 5واں حصہ ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کے لیے کیا ہے. تو جو 5واں حصہ تھا وہ جاتا تھا بیت المال میں. جو بیت المال میں سے نکلتا تھا جیسے حضرت ابو بکر اگر وہ ہیں امیر المومنین تو حضرت ابو بکر اس میں سے لیتے تھے. غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا حصہ ہوتا تھا نا، اور جو جیسے ضرورت مندوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو یعنی جو منسٹر یا جو کہ امیر المومنین ہوتا تھا وہ اسی میں سے حصہ لیتا تھا جو یتیموں، غریبوں، بیواؤں کا ہوتا تھا، یعنی اس کے ساتھ ہی اس کا بھی حصہ لگتا تھا. یہ نہیں کہ اس کے لیے الگ سے بہت زیادہ پیسے دیا جا رہا ہے. تو جب اتنی زمینیں آئیں تو بہت سارے صحابہ چاہتے تھے کہ یہ زمینیں ہم لے لیں نا، اتنی زمینیں ہم نے چونکہ یہ فتح کیا ہے یہ ایریا، تو یہ ساری زمینیں ہمیں ملنی چاہیے نا، 2 حصے یا 1 حصے جس طرح سے بھی. لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ اتنی زرخیز زمینیں، یہ ساری زمینیں ان لوگوں کو، مسلمانوں کو دیا جائے گا تو ایک فیوڈل سسٹم آ جائے گا نا، ایک جاگیردارانہ سسٹم آ جائے گا کہ اتنی زمینیں ایک صحابہ کو ملی ہوئی ہے، تو ہر صحابہ بہت رچ ہو جائے گا، تو عام لوگوں کو کہاں سے ملے گا. تو پھر لیکن بڑے بڑے صحابے بھی اس وقت ان کے وہ ہو گئے نا، خلاف ہو گئے کہ نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں اس طرح ملتا آیا ہے، تو اب ہم کو کیوں نہیں ملے. تو پھر حضرت عمر نے اللہ سے دعا مانگی، نماز پڑھی، خوب دعائیں مانگی. تو پھر وہ سورہ حشر کی ایک آیت مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، وہ آیت ان کی نظر سے گزری کہ جو مال تم نے کمائے ہیں تمہارے آنے والوں کا بھی اس کے بعد حصہ ہے. تو انہوں نے یہی بات کی تھی، سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر ہم ابھی ساری زمینیں لوگوں کو بانٹ دیں گے تو پھر آنے والوں کا اس میں سے کیا حصہ رہے گا. تو یہ سارے بیت المال میں جائے گا، پھر بیت المال سے آگے آنے والوں کے لیے یوز ہوگا. تو پھر جب انہوں نے یہ آیت پڑھی اور یہ بات کی تو سارے صحابہ مان گئے کہ واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. تو جو ہے جو ہمارا کلاس ہوگی اس میں ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ حضرت عمر کے کیسے فیصلے ہوئے، حضرت عمر کے فیصلے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی کر سکتے ہیں اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.